السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ کسی کی بیٹی کی زندگی کو خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، بس انداز الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کا دل بلا وجہ ہی بے سکون ہو جائے تو جان لینا آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ رشتے مر جاتے ہیں، ان کو بھی غذا چاہیے، احساس کی، ساتھ کی، محبت کی اور سب سے بڑھ کر اظہار کی۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینے والے ہیں۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی خوشی اتنی ہو جاتی ہے کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی دکھ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور ایک بوجھ لگتی ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جس میں رہنے کے قابل ہے۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پر اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، اگر انہیں باتوں پر مٹی ڈال دی جائے تو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرے، کیونکہ نرم لہجہ صرف ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن کسی غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلح رحمی کا۔ زبان درندہ ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دو گے تو زخمی کر دے گی۔ جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ خوبیاں دیکھنے کا شوق ہو تو دوسروں میں دیکھیں، برائیاں دیکھنی ہو تو اپنے اندر دیکھیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو قیمتی ہے، اور گرد اگر آسمان پہ بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہے ہیں اور کون ہاتھ چھوڑ کے۔ فاصلے کبھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے، اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے ہوں، بالکل خلوص ہوں، رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔
محبت داموں سے نہیں پرواہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب دے دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب کچھ آپ کو اندر سے ختم کر رہا ہو اور آپ مسکرانے اور خوش رہنے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دیں تو رو پڑے گا، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں سے ملے گا۔ بابا جی کہتے ہیں، رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔